NA 130 میں نواز شریف کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست معاملے پر خارج کی گئی ہے۔ معاملہ کیا تھا؟ نواز شریف کو کس طرح بڑا ریلیف ملا ہے؟ کون سی اہم کامیابی مل گئی ہے؟ ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ کہاں تک پہنچا؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اگلے کچھ دنوں کے اندر کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ ججز کی ٹرانسفر کے علاوہ بھی کچھ اہم معاملات ہیں، بڑے استعفے بھی متوقع ہیں۔ دوسری جانب کچھ اہم ٹرانسفر بھی ہونے جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ حلقہ NA 130 کے حوالے سے ہے۔ حلقہ NA 130 میں نواز شریف کی کامیابی درست قرار دے دی گئی ہے۔ فائنلی یاسمین راشد کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ برس 8 فروری 2024 کے انتخابات میں لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 130 پر نواز شریف نے 1,71,024 ووٹ لے کر کامیابی بظاہر حاصل کی تھی، جبکہ آزاد امیدوار کے طور پر ان کے مد مقابل تھیں میدان میں اترنے والی ڈاکٹر یاسمین راشد، اور انہوں نے 1,15,043 ووٹ لیے تھے۔ انہوں نے نواز شریف کی کامیابی کو الیکشن ٹریبیونل کے اندر چیلنج کیا تھا، اور اب الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے۔ الیکشن ٹریبیونل کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست کو ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے NA 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دیتے ہوئے یاسمین راشد کی درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے جو نواز شریف کی کامیابی ہے اس کو چیلنج کیا گیا تھا، جس پہ الیکشن ٹریبیونل کے جج رانا زاہد محمود نے فیصلہ سنایا ہے، اور جس کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست کو تکنیکی بنیادوں پر خارج کرتے ہوئے NA 130 سے نواز شریف کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن درست قرار دے دیا گیا ہے۔ تو ووٹ کو عزت دو کے بیانیہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ فائنلی نواز شریف کا جو NA 130 کا معاملہ تھا وہ الیکشن ٹریبیونل نے ان کے حق میں اس کا فیصلہ دیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست کو خارج کر دیا گیا، لیکن یہاں پر جو نقطہ نوٹ کرنے کے قابل ہے وہ یہ کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کی جو درخواست ہے وہ خارج ہوئی ہے۔ فارم 47 کے حوالے سے جو بیانیہ کہا جاتا ہے PTI کا، یقیناً وہ کافی حد تک ان معاملات کے ساتھ بھی درست نظر آتا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے یہ درخواست کسی میرٹ کے اوپر نہیں ڈیسائیڈ کی، بلکہ محض ٹیکنیکل بنیادوں پر درخواست کو خارج کیا گیا ہے، اور نواز شریف کو کامیابی ٹیکنیکل بنیادوں کی پر خارج ہونے کی وجہ سے مل گئی ہے، اور ان کا جو نوٹیفیکیشن ہے ان کی کامیابی کا وہ درست قرار دے دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو تحریک انصاف کی رہنما ہے ڈاکٹر یاسمین راشد، جو اس کیس کے اندر درخواست گزار تھیں الیکشن ٹریبیونل کے سامنے، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کا یہ فیصلہ اگلی عدالت میں چیلنج کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر یاسمین راشد نے اپنی لیگل ٹیم سے جیل میں اس معاملے پر مشاورت کی ہے، اور مشاورت کے بعد اپنے وکیل کو ٹریبیونل کا فیصلہ جلد از جلد چیلنج کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ یاسمین راشد کے وکیل کے مطابق ٹریبیونل کے فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی کے لیے بھی درخواست دے دی جا چکی ہے، اور ٹریبیونل کے فیصلے کی کاپی ملتے ہی عدالت میں پٹیشن جو ہے وہ دائر کر دی جائے گی، اور درخواست کے اندر یہ کہا جائے گا کہ ٹریبیونل کی جانب سے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا گیا، اور ٹریبیونل نے محض تکنیکی بنیادوں پر یاسمین راشد کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کیا ہے۔ لاہور کے الیکشن ٹریبیونل نے یاسمین راشد کی نواز شریف کے خلاف الیکشن پٹیشن کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ تو معاملہ ابھی تک ختم نہیں ہوا۔ نواز شریف کچھ دیر کے لیے تو سکھ کا سانس لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال معاملہ آگے بھی بڑھے گا، کیونکہ جلد ہی ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے معاملے کو اگلی عدالت کے اندر چیلنج کر دیا جائے گا، اور کیس یوں بھی اسٹرانگ نظر آتا ہے کیونکہ محض ٹیکنیکل بنیادوں پر نواز شریف کو ریلیف دیا گیا ہے اور درخواست کو خارج کیا گیا ہے۔ کیس کے میرٹس پر تو فی الحال بات ہی نہیں پہنچی۔ اب چلتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 3 ایڈیشنل ججز کی کنفرمیشن کے حوالے سے اہم اجلاس تو بلا ہی لیا گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس 12 جنوری کو ہونے جا رہا ہے، اور ذرائع کے مطابق جسٹس راجہ انعام اور جسٹس محمد اعظم خان اس اجلاس کے اندر مستقل ہونے کے ان کے واضح امکانات ہیں۔ تاہم جسٹس محمد آصف، جو اس سے قبل ایک مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھے جا رہے تھے، اب ان کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم جو معاملہ ہے وہ صرف یہاں تک ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو باقی کے 4 ججز رہ گئے ہیں، جو عدالتی امور کے اندر حساس اداروں کی مداخلت کے حوالے سے خط لکھنے والے 6 ججز تھے، ان کے اندر سے پہلے تو رہ گئے تھے 5 جسٹس ارباب طاہر شروع میں ہی الگ ہو چکے تھے اس معاملے سے۔ اس کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری جو تھے ان کو برطرف کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے انصاف کا جنازہ نکالتے ہوئے ان کو برطرف کیا، اس سارے پروسیس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب اب تک وہ معاملہ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی پینڈنگ ہے، وہاں بھی اسی طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ تاہم اب جسٹس طارق محمود جہانگیری کے نام کے ساتھ جسٹس نہیں رہا، وہ عدالت کے جج نہیں رہے، تو ایک سیٹ تو ان کی خالی ہے۔ دوسری جانب اب جو اس گروپ کے باقی کے 4 ججز تھے، تو ان کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جلد ہی ان کو
ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور اگر ٹرانسفر نہیں بھی ہوتے تو وہ خود بھی اپنے استعفوں کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ تاہم جسٹس سردار اعجاز اسحاق کے حوالے سے یہ بھی خبر ہے کہ وہ استعفیٰ دینے والی ججز کے اندر اب شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک شکایت جو ہے وہ پینڈنگ ہے، اور باقاعدہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل سے نوٹس بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ وہی رول ہے جو کہ جسٹس مظاہر نقوی کے زمانے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے ان کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل نے طے کیا تھا، جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ اگر جج کو سپریم جوڈیشل کونسل سے نوٹس جاری ہو جاتا ہے تو پھر بے شک اس کے بعد وہ ریزائن کر دیتا ہے، تب بھی کارروائی اس کے خلاف چلتی رہے گی، اس ریزائن کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے قبل سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز کچھ اور تھے اور جو طریقہ کار کچھ اور تھا۔ اس کے مطابق اگر کارروائی کے دوران بھی جج استعفیٰ دے جاتا ہے تو پھر جو کارروائی تھی ججز کے خلاف وہ بھی خود بخود ہی ختم کر دی جاتی تھی۔ تاہم اب اس بار ایسا نہیں ہوگا، اور جسٹس سردار اسحاق جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر اپنے خلاف جو دائر شکایت ہے اسی کی وجہ سے اب وہ استعفیٰ نہیں دے رہے۔ تاہم باقی کے جو 3 ججز رہ جاتے ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ اب بھی اپنے استعفے کے معاملے کے اوپر غور کر رہے ہیں، اور ان کے استعفے کا جلد ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ سے جو بہت سے ججز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے کے خواہش مند ہیں، اور پچھلے مہینے سے ہی لاہور کے بہت سے جو ججز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپنی ٹرانسفر کے معاملے پر حکومتی وزراء اور ساتھ ہی پاکستان بار کونسل کے مختلف ممبران سے بار بار رابطہ بھی کر چکے ہیں، ان سے اپنے لیے یقین دہانیاں بھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کروا دیا جائے۔ بہت خواہش ہے ان کی یہاں پہ آنے میں، تو تاہم اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے اس کے اندر تقرریوں کا معاملہ جو ہے وہ تو دیکھا ہی جا رہا ہے، جیسا کہ رکھ لیا گیا اجلاس 12 جنوری کو۔ تاہم اب لاہور ہائی کورٹ کے ججز بھی اپنی ٹرانسفر چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ہمیں بھی ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لایا جائے، کیونکہ یہاں پہ بظاہر 4 جو ججز ہیں ان کی مزید آسامیاں بھی خالی ہوں گی، تاریخ میں